شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن والا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں کہ ہم کتنا دین کے قریب ہیں، ہم میں کیا کمی کوتاہیاں ہیں کہ ہمیں اسے دور کریں۔ اور اس مہینے میں عبادت، سب سے بڑی عبادت بھی قرآن والا جس طرح مہینہ ہے، قرآن کی عبادت سب سے زبردست عبادت قرآن کی عبادت ہے، کیونکہ وہ کئی عبادات کا مجموعہ ہے۔ آپ قرآن تلاوت کر رہے ہیں، دیکھنے کا الگ ثواب، پڑھ رہے ہیں آپ کی تھوڑا بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا الگ ثواب۔ اب آپ جو اتنی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے کان اس کو سن رہے ہیں، تو سننے کا الگ ثواب، یعنی کئی ثوابوں کا مجموعہ ہے۔ اور جو قرآن کا اصل مقصد ہے وہ ہے قرآن پہ عمل کرنا۔ جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کسی بڑے کا خط آ جائے، وزیر اعظم تو بہت بڑی بات ہے، علاقے کا چیئرمین آپ کو بھیج دے، ناظم بھیج دے، آپ کے پاس خط آ جائے ناظم کا، تو آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہوتی ہے کہ مجھے فلاں بڑے عہدے والے نے خط بھیجا ہے۔ جب آپ خط کھولتے ہیں، وہ خط ایسی زبان میں ہوتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے، آپ کو وہ زبان نہیں آتی، چائنیز میں لکھا ہوا ہے، رشین میں لکھا ہوا ہے، انگریزی آپ کو نہیں آتی، انگریزی میں لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کو وہ زبان سمجھ نہیں آتی۔ آپ جلدی جس زبان میں ہے تو آپ سوچنے لگ جاتے کہ یہ زبان، اس زبان کا ماہر مجھے کہاں ملے گا، میں اس کے پاس یہ خط لے کر جاؤں، وہ مجھے سمجھائے کہ اتنے بڑے عہدے والے نے جو لکھا ہو شاید میرے لیے کوئی اس میں انعام ہو، میرے لیے کیا ہو، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، آخر میں سمجھوں اس میں کیا ہے۔ تو آپ تلاش کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اگر وہ مجھ سے پیسے، اس کے وہ پیسے مانگے، جتنی رقم کا وہ تقاضا کرے وہ رقم بھی میں اس کو دوں، اس کے لیے بھی آپ تیار ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب بادشاہوں کا بادشاہ اس کا کلام آیا ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے بغیر سوچے سمجھے اوپر رکھ دیں؟ اور یہی اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ ہے کہ آج ہم تباہی سے دوچار ہیں۔ مسلمان جہاں فاتح تھے وہ آج مفتوح ہے، مسلمان جہاں اس پہ عمل کر کے عزت والے تھے آج وہ کفار کے پنجوں تلے ہے، کفار کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کی بھی سب سے بڑی مثال میں عرض کر رہتا ہوں کہ قرآن پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج کل ان دنوں میں پھر کچھ اور زیادہ ہو جاتی ہے، چوریاں، ڈکیتیاں۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی قرآنی احکامات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور چور ڈاکو بھی جو بن رہا ہے یہ بھی ہماری وجہ سے بن رہا ہے کہ ہم نے، ہماری غلط فہمی ہے۔ کس طرح ہماری غلط فہمی ہے؟ میں نے ایک بندے نہیں کئی بندوں سے میرا اس پہ مذاکرہ ہوا، اس سے بات کرو کہ فلاں جگہ ڈکیتی ہو گئی تو وہ آگے سے کیا بولتا ہے کہ بھئی بے روزگاری ہے، بیچارہ مجبور ہے۔ تو یہی ہماری جو غلط فہمی ہے، ہماری جو یہ آواز ہے، ہماری جو یہ سوچ ہے، یہی اسی سوچ کی وجہ سے زیادہ چوریاں کر رہے، ڈکیتیاں کر رہے۔ پہلے جو ہے ان ڈاکوؤں کا، چوروں کا بھی کوئی اصول ہوتا تھا کہ بھئی یہ مولانا صاحب ہے، اس کی ماشاءاللہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اس کو بخش دو۔ اب اتنی ذلت پہ اتر آ چکے کہ مسجد میں اس دن مسجد کے اندر اسی طرح تقریب کی، وہاں گھسے، وہاں ڈکیتی انہوں نے کی۔ تو یہ سوچ کیا ہے کہ ہمارے پاس پیسے آ رہے، اتنے بندوں کو ہم نے لوٹ لیا، تو یہ سوچ جو ہے کہ بھئی بے روزگاری ہے، یہ روزگار جو ان کو ملا ہوا اس پہ یہ عمل کریں، تو یہ روزگار ہے۔ آئیے ہم دین سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آپ بے روزگار ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آسان طریقے اس پہ عمل کرنے کے۔
سب سے پہلے جو فرائض ہے اسے آپ ادا کرنے والے بن جائیں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, ہر نماز کی اپنی اپنی برکات ہیں. اس میں رزق کا مسئلہ بھی ہے, آپ کا رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آپ سورۃ الواقعہ رات کو پڑھیں گے, اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی فاقہ کی شکار نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا. اللہ نے وعدہ رکھ لیا. جس طرح امام صاحب نے فرمایا کہ صاحب قرآن کو, قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ بہت زیادہ کھلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے, سورۃ الواقعہ اس میں پڑھتا ہے, اللہ سب سے بڑھ کر اس کو کھلاتا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو اور آپ سلام کریں, چاہے کوئی ہو یا نہ ہو, خالی گھر ہی کیوں نہ ہو, آپ گھر میں داخل ہو, السلام علیکم. پھر اس کے بعد درود شریف آپ پڑھیں. درود شریف بھی ضروری نہیں کہ آپ یہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ پورا پڑھیں, آپ آسان بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الصلاۃ علی النبی, سب سے آسان درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کیا آپ نے, درود شریف پڑھا, اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص, یہ آپ نے پڑھ لیا 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص میں بھی 1 منٹ نہیں لگتا. جب یہ عمل آپ نے کیا تو رزق کی اتنی فراوانی ہوتی, جس طرح صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی عمل بتایا کہ گھر میں داخل ہو, سلام کرے, درود شریف پڑھے اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے, آپ کے رزق کا مسئلہ حل. اور پھر یہی ہوا, کچھ عرصے بعد وہ آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنا رزق ہو گیا, اتنی فراوانی ہو گئی کہ سنبھل نہیں رہا. اور اس کے برخلاف جو یہ چوریاں ڈکیتیاں زیادہ ہو گئی ہیں, اس کے بھی قرآنی احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض. قرآن نے اس کی سزا خود بتلائی ہے. جو زمین میں فساد کرے, ڈکیتی کرے, ڈکیت ڈاکو اگر قتل کرے, جس طرح آئے روز وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر موبائل دو آپ نے تھوڑا سا آگے سے آنکھیں دکھائی, مڈبیڑ اس کے ساتھ کی تو وہ گولی مار دیتا ہے. آئے روز یہ آ رہے مسائل سامنے. تو اس کی سزا کیا؟ اسے قتل کر دیا جائے, او یصلبوا, یا اسے سولی پر لٹکایا جائے. اگر اس نے قتل نہیں کیا, صرف مال چھینا ہے, تو جس طرح چوری کی سزا, چوری اس نے کی, چوری اور ڈکیتی میں یہی فرق ہے. چوری چھپکے سے کی جاتی ہے, کسی خبر ہی نہ ہو, جیب سے کچھ نکال لیا, یا گھر میں پھلانگ کے آئے اور چھپکے سے کوئی مال چھرا کر لے کر گئے, یہ چوری ہوتی ہے. اور ڈکیتی جو سینہ زوری سے ہو کہ گن پوائنٹ پہ آپ سے کچھ چھین لے, آپ راستے میں جا رہے ہیں, آپ کو لوٹ لے, یا گھر آ کر آپ کو اسلحہ دکھا کر کچھ لے لے, تو یہ ڈکیتی کہلاتی ہے. یہ شخص ڈاکو کہلاتا ہے. اس ڈاکو کا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. ان احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آئے روز چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اور کچھ پہلے صرف پکے کے ڈاکو تھے, اب کچے کے ڈاکو بھی نکل آئے. وہ لوگ الگ درد سرد بنے ہوئے کچے کے ڈاکو, بیٹھے ہوئے آرام سے اپنی تصویریں بھی اپلوڈ کر رہے, ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہے. تو یہاں کیا ہے؟ احکامات پہ عمل نہ کرنے, بلکہ ہمارے تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہ گورنمنٹ خود ملی ہوئی ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے, دوسروں کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے, بھئی میں کیا کر سکتا ہوں. جس طرح میں نے عرض کیا, گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہر ایک یہ کرتے دوسرے کے اوپر تھوپتا ہے کہ بھئی یہ تو فلاں وزیر اعظم بنا ہوا ہے, وہ اس پر وہ نہیں کرتا. اعمالکم عمالکم, ہمارے اعمال ہی
یہ ہمارے عمال ہوتے ہیں، ہمارے حکمران ہوتے ہیں۔ جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے، ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، تو ہمارے اوپر سربراہان، ہمارے حکمران یہ بھی خود بخود ٹھیک آئیں گے۔ لیکن جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے، ہم قرآنی احکامات سے دور ہوں گے، تو اگر حرم شریف کے امام کو بھی ہمارا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو حالات یوں ہی بدستور رہیں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہمارے شب و روز کے جو اعمال ہے اس کی طرف ہماری ہدایت کے لیے قرآن ہے، اس کی رہنمائی کے لیے قرآن ہے۔ میں تجارت کر رہا ہوں، آیا میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں؟ قرآنی احکامات موجود ہیں۔ میں سیاست کر رہا ہوں، سیاست دان ہوں، اس کے لیے احکامات دین کے موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں۔ میں تجارت کر رہا ہوں، غرض کوئی کسی بھی شعبے سے میں وابستہ ہوں، ہر چیز کے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ ان تعلیمات پر عمل کیا جائے، انہیں سیکھا جائے، تو یہ مہینہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے۔ اور مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، 27ویں آج شب ہے، گنے چنے دن رہ چکے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اب تک جو غفلت ہم سے ہوئی ہے، ہم نے جو اعمال کیے ہیں، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور ہم سر و سجود ہو جائے کہ یا اللہ، اس کا جو حق تھا اس مہینے کا یہ ہم نے ادا نہیں کیا، اور یہ گنے چنے دن جو رہ گئے ہیں اس میں ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اور ان چند ایام میں اپنی بیٹری ایسی چارج کر لے کہ پورے سال وہ بیٹری ہم میں کام دیتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک یہاں سے گیا اور مسجد ویران ہو گئی، پھر ہم اپنی اسی پرانی ڈگر پر چلنے لگ جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہیں بیٹھے بیٹھے آج ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنے والے بنیں گے۔ کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تو روزانہ کی بنیاد پر وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے۔ روزانہ آپ جتنے سہولت سے پڑھ سکے، کم از کم آپ اس کو 10-15 منٹ تو دیں۔ اور جو تلاوت کر رہا ہے تو کیا اس کی معنی سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ تو وہ بھی آج کی محفل میں یہ اپنے آپ سے عہد کرے کہ انشاءاللہ میں اس کی معنی کو سمجھنے والا بنوں گا۔ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ جس طرح رزق کے مسئلہ میں نے بتلایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا کہ رزق یہ میں تمہیں دوں گا۔ جس طرح کوئی اپنے بچے کو قتل بھی کر لیتا ہے رزق کی وجہ سے کہ بھئی تنگی تھی، بے روزگاری تھی۔ ہم آئے روز اخبارات میں پڑھ رہے کہ پہلے اپنے بچوں کو ذبح کر لیا، پھر اپنے آپ کو بھی مار دیا۔ یہاں بھی ہم لوگ ہماری یہی سوچ تھی کہ بیچارہ بہت تنگ ہو گیا تھا۔ تو یہ ہماری اس سوچ کی وجہ سے آس پڑوس کے جو لوگ سن رہے ہیں ہم بولتے ہیں کہ بیچارہ تھا، تو دوسرا جو تنگ ہوتا ہے، ہر ایک اللہ نے ہر ایک پر امتحان لاتا ہے۔ آپ میں سے بیٹھے ہوں گے پہلے کتنے جو امیر ہیں ان کے اوپر کتنے حالات تھا، اب بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ آزماتا ہے، یہی جو الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس پہ ہمیں اجر ملے گا۔ صبر کے اوپر اجریں رکھی ہوئی ہے قرآن میں جا بجا، صبر کے لیے ان اللہ مع الصابرین کیوں آیا ہوا ہے۔ اور اس بارے میں بتایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، تم ہوتے کون ہو؟ اپنے بچوں کو پالنے والے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، میں ہوں جو تمہیں بھی رزق دے رہا ہوں، ان کو بھی رزق دے رہا ہوں۔ اور آگے یہ بتلا رہا ہے کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا، اپنے بچوں کو اس رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے۔ تم اسے رزق نہیں دے رہے، رزق دینے والا تو میں ہوں۔ انسان کے اوپر صرف محنت ہے۔ تو یہی میرے بھائیوں دوستو، قرآنی احکامات سے، قرآنی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے یہ تمام آفات ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے کہ ہم ڈکیتیاں بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے خودکشیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو جب ہم قرآن سے قریب ہوں گے تو ہماری زندگیاں سنوریں گی۔ ہم جو فاتح تھے، پوری دنیا پر ہمارا فریرہ لہرا رہا تھا۔ آپ صحابہ کا دور دیکھ لیں،
اتنے بڑے آلات نہیں تھے، نہ وہ اتنی کثرت میں تھے. کیا تھا؟ قرآنی احکامات، قرآنی تعلیمات کے وہ قریب تھے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں قرآنی احکامات سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.